أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، جد الحسن والحسين سيد شباب الجنة رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صلى الله عليه محمد وآله. عزیزان ایمان، رسول اکرم سے منسوب مشہور و معروف حدیث جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ. اس حدیث رسول پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی حدیث یا روایت جس میں مولا کائنات کی فضائل یا فضیلت بیان ہوتی ہو، اس میں ہر مومن و مومنہ کو چاہیے کہ غور و فکر کرے. دیکھیے، فضائل مولا کائنات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، غور و فکر کرنے کے لیے، کیونکہ علی صراط مستقیم ہے، موضوع نہیں ہے. ورنہ دیکھیے، اگر کوئی یہ سن لے کہ یہ راستہ ہے اور جانا اس پر بہتر ہے، کامیابی ہے، فائدہ پہنچے گا، معلوم ہونے کے بعد وہ راستے پر نہ جائے، صرف بیٹھا رہے، تو پھر اس راستے کا کوئی فائدہ، یا یوں کہا جائے کہ اس راستے سے فائدہ نہ اٹھایا جانا بے وقوفی ہے. جبکہ بہترین راستہ، کامیابی کا راستہ، فائدے کا راستہ. لیکن اس کے باوجود انسان اگر اپنی نادانی، کوتاہی اور جہالت کی وجہ سے، سستی و کاہلی کی وجہ سے اگر نہیں چلتا ہے تو وہ اپنا نقصان اٹھاتا ہے. لیکن جتنے بھی آپ مولا کائنات امیر المومنین کے فضائل سنیں گے، جتنی بھی روایات ہے، جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں کہ جس میں مولا کائنات کی فضیلت پوشیدہ ہے، تفسیر مجھے ملتی ہے ہر فضیلت میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ اگر مولا کائنات کی جو احادیث و روایت، جو آیت قرآنی ہے کہ جس میں اگر غور و فکر کیا جائے گا تو اس مولا و آقا کا غلام یا کنیز کہ ان فضائل سے وہ کمالات کو لینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے مولا و آقا کے لیے افتخار بن سکے، وہ کمالات اپنے اندر لا سکے جو ایک غلام اور کنیز میں ہونا چاہیے. بلکہ اس طرح سے کمالات کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے کہ اب جس طرح اپنا مولا و آقا نے 19 محرم کی صبح ضربت لگنے کے بعد کہا تھا اس کو رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کے قسم علی کامیاب ہوا. اسی علی کے ماننے والے اگر علی کے راستے پر چلے یہ تو دنیا اس کی ختم ہوگی، اس کی کامیابی اس کے ختموں کو چومے گی. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. دیکھیے، ہمارے پاس زندگی گزارنے کے ہمارے سامنے دو طریقے ہیں. ایک اپنا مرضی کا طریقہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ایک ہمارے مولا و آقا کا طریقہ جو دنیا میں بھی کامیابی دلائیں گے اور آخرت میں بھی. اب طے ہمیں کرنا ہے کہ کون سا راستہ، کون سا طریقہ اپنانا ہے. ہمارا اپنا جسے ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے مولا و آقا کا جس نے ہمیں بتایا ہے، بلکہ جی کر بتایا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں کس طرح کامیاب رہا جا سکتا ہے. جس کے ہاتھ ضربت لگنے والے، ضربت لگنے کے بعد کا جو آپ کا جملہ ہے اس کو رب الکعبہ، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا. کیسے علی کامیاب ہوا؟ علی
نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ جس پر خدا کو بھی افتخار ہے، رسول اکرم کو بھی فخر ہے، اولاد علی بھی افتخار کرتے ہیں کہ ہمارا بابا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام محمد علی محمد عزیزان ایمان، ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ جس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اچھا، ذکر کے معنی کیا ہے؟ عربی میں ذکر، وہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں اس کو ذکر نہیں کہتے ہیں، اس کو تسبیح و تحلیل کہتے ہیں۔ ذکر عربی میں کہتے ہیں یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا، کہ کوئی غائب جو موجود نہیں ہے اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا ذکر ہوا۔ تو مولا کائنات کے وہ تمام واقعات یا مولا کائنات کے وہ فرمانات جو نہج البلاغہ، مراد الحکم، تجلیات حکمت جیسی کتابوں میں طے کیے گئے ہیں، مرقوم کیے گئے، لکھے گئے ہیں، اس کو پڑھ کر مولا کائنات کی تعلیمات کو پڑھ کر مولا کو یاد کرنا، یہ عبادت ہے۔ صرف مولا کائنات کا نام لینا وہ بھی اپنی جگہ ثواب رکھتا ہے، لیکن یاد ذکر علی کے معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مولا کو یاد کرنے سے مراد ہے کہ مولا کی وہ اقوال، مولا کے وہ کمالات، وہ فضائل، وہ تعلیمات کہ جو مولا نے اپنی حیات میں، اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں اپنے اصحاب کو، اپنے چاہنے والوں کو جی کر اور کر کے بتایا۔ بس یہی طریقہ ہے کامیابی کا کہ علی کے دامن کو تھامنے سے مراد یہ ہے کہ علی کے طریقے کو اپنا لیا جائے۔ پتا چلا کہ زندگی بھر علی علی تو کرتے رہے، لیکن کچھ کام ایسے رہے کہ جو حکم علی کے خلاف رہے، اب وہ چاہے فریبکاری ہو، دھوکے بازی ہو، استحرام کا کمانا ہو، لڑائی جھگڑا ہو، جو بھی ہو، یہ زندگی ہماری گواہی دیتی ہے کہ ہم کس کے طریقے پر کام کریں۔ عزیزان ایمان، اس مولا کے جس کا ذکر عبادت رسول اکرم نے کہا ہے کہ وہ احساس ذکر، ہمیں ذکر کی معرفت ہونی چاہیے کہ جس جگہ پر بھی مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور جب تک ذکر علی ہوتا ہے وہ ملائکہ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ جب مجلس یا محفل ختم ہو جاتی ہے تو وہ ملائکہ واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو آسمان پر پہلے سے موجود ملائکہ پوچھتے ہیں ان لوٹنے والے ملائکہ سے کہ کہاں سے آ رہے ہو، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم مجلس سے یا محفل ذکر علی سے آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں پر لے کر چلو، تو کہا جاتا ہے کہ اب تو وہ مجلس یا محفل ختم ہو چکی ہے۔ یعنی عزیزان ایمان، یہ مقام شکر ہے کہ یہ وہ فرش عطا یا فرش محفل ہوتی ہے کہ جہاں پر ملائکہ آنے کے لیے اشتیاق رکھتے ہیں، جہاں پر ملائکہ آ کر واپس جاتے ہیں تو دوسرے ملائکہ رشک کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ ذکر علی نصیب ہوتا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ذکر علی کے ذریعے اگر سیرت علی کو بیان کر دیا جائے تو پھر نسلیں تربیت پا جائیں گی، نسلیں سدھر جائیں گی، پھر دنیا و آخرت میں کامیابی حتماً ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ علی کے راستے کو اپنایا جائے، علی کے راستے کو اپنایا جائے۔ قرآن میں بہرحال لفظ صراط مستقیم آیا ہے، لفظ صراط مستقیم آیا ہے۔ یہ لفظ ایک جگہ تو پروردگار عالم کہتا ہے اِنَّا هَٰذِهِ صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے۔ صراطی مستقیم، صراط یعنی راستہ، مستقیم یعنی استقامت، کنسسٹنسی کا ساتھ کوئی راستہ، کوئی ایک عمل ہو رہا ہو۔ ایک صراط مستقیم سے مراد ہے، روایات میں آیا ہے۔ اب بعض اوقات اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو آشکار کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کبھی کبھار ملائکہ لباس بشری میں آتے تھے اور رسول اکرم سے سوال کرتے تھے، اور بعض خود اصحاب سوال کرتے تھے یا بعض لوگ سوال کرتے تھے رسول اکرم سے۔ ایک اسی روایت کی ایک تفسیر میں آیا ہے کہ ایک شخص آتا ہے بیابان سے، مدینے میں رہنے والا نہیں ہے بلکہ بیابان میں رہنے والا ہے، رسول اکرم کی خدمت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے تو آپ کے تمام احکامات، آپ کے فرمانات پر میں عمل کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا روزہ رکھو، میں رکھ رہا ہوں، آپ نے تمام احکامات بتائے ہیں، حج کے لیے بتایا، عمرہ کے لیے بتایا، خمسہ زکوٰۃ کی تمام چیزیں، نماز کے لیے کہا نماز میں پڑھتا ہوں، کہ جب سورہ الحمد
ہوں اور جب اس آیت پہ پڑھتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ کہاں ہے. دیکھیے راستہ جب ذہن میں لفظ راستہ آتا ہے تو کوئی ہائی وے کوئی روڈ کوئی گلی کا تصور آتا ہے, لیکن جب وہ بیابان میں رہنے والا شخص چاہتا کیا کہتا ہے کہ سوال دیکھے گا کتنا ہمارے پاس سوال ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ راستہ کون ہے کہاں ہے. تو رسول اکرم جب اس کا سوال ختم ہو جاتا ہے تو مسجد نبوی ہے, اصحاب کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, رسول اکرم تشریف فرمائے دائیں طرف مولا کائنات تشریف فرمائے. جب اس کا سوال جیسے ہی ختم ہوتا ہے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ھذا صراط مستقیم. صلوات محمد رسول اکرم نے یہ بتا دیا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد کوئی روڈ کوئی ہائی وے کوئی گلی راستہ نہیں ہے بلکہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اب یہ جیسا کرتے رہے تم ویسے کرتے رہو, اس کی اطاعت کرو اس کی اتباع کرو, بس یہی صراط مستقیم ہے, یہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. اس صلاۃ علی محمد و آل محمد. علی مع القرآن والقرآن مع علی, اس حدیث رسول پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیا مطلب ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے؟ اس کی تشریح بیان کی ہے علماء. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جیسے جیسے رسول کے پاس وحی آتی جاتی قرآن نازل ہوتی جاتی مولا کائنات اس کو لکھ لیا کرتے. گویا مولا کائنات قرآن کی اپنے دست مبارک کے ذریعے سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. صرف مولا کائنات آیات کو نہیں لکھتے تھے بلکہ اس آیات کی جب رسول اکرم تفسیر بھی فرماتے تو مولا کائنات اس کو بھی مرقوم کر لیتے یعنی لکھ لیتے. ایک ذریعے سے یہ کہ مولا کائنات قرآن کے ساتھ ہے قرآن مولا کائنات کے ساتھ ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے قرآن کے جتنے احکامات الہیہ آئے ہیں اس پر برابر عمل کرتے رہے ہیں, بلکہ علی نے خدا اور رسول کی ایسی اطاعت کی ہے کہ علی ادھر اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے چلے جاتے ادھر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی چلی جاتی. محمد و آل محمد. رسول ہے کہ مولا کائنات کے فضائل کو رسول اکرم نے اپنی لسان مبارک سے آشکار کیا ہے, بتایا ہے, بارہا بتاتے رہے ہیں. علی 13 برس کے تھے تب سے رسول اکرم نے اپنا وسیع بتاتے رہے, اپنا جانشین بتاتے رہے, اپنا خلیفہ بتاتے رہے. کوئی اچانک اعلان میدان جنگ میں اعلان ولایت کا اعلان ہوا 13 سال کی عمر سے. عزیزان ایمان, مولا کائنات کا اسلام میں ہونا یا اسلام کی کتنی ضرورت تھی مولا کائنات. مولا کائنات توجہ رکھیے گا, ایک روایت مولا کائنات فرماتے ہیں ایک صلاۃ پہ محمد و آل اس بات ہو رہی ہے. تو ایک قرآن و حدیث کے فضائل کا گوشہ پڑھتے ہوئے کافی پیغام کہ تمام آسمانی کتابوں کے اسرار یعنی راز, چھپی ہوئی چیزیں, راز کی باتیں, تمام آسمانی کتابوں کے اسرار قرآن میں ہے. تمام قرآن کے اسرار سورہ الحمد میں ہے. تمام سورہ الحمد کے اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار بارے بسم اللہ میں ہے, اور بارے بسم اللہ کے اسرار نقطۂ با میں ہے, اور علی ہے نقطۂ با. اب سنیے گا کہ جو بغیر نقطے کے با کو قبول کرنے جائے گا گویا وہ لکیر کو مان رہا ہے اور وہ لکیر کا فقیر ہے. لیکن اگر حقیقی بارے بسم اللہ کو قبول کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مانے گا تو پھر وہ لکیر کا فقیر نہیں بلکہ امیر کا فقیر ہوگا, جسے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. علی کو ویسا ماننا ہے جیسا
اللہ نے بنوایا ہے، رسول اللہ نے بنوایا۔ اپنی مرضی سے علی کو سمجھنے جائیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے۔ علی کو یا اللہ سمجھ سکتا ہے یا رسول اللہ سمجھ سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا ہی سمجھ لے، وہی بڑی بات ہے، وہی کمال ہے، کافی ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے، مومنات کے لیے۔ عزیز ایمان، مولا کائنات فرماتے ہیں لا یحسب خوان لا ملح علیہا، کہ جس دسترخوان پر، اب یہ روایت میں اس لیے پڑھی ہے کہ مولا کائنات کا قرآن اور اسلام میں کیا کردار رہا ہے۔ قرآن کا تو آپ نے سنا ہے، اسلام میں مولا کائنات کا کردار کیا ہے، آپ کا رول کیا ہے، کس طرح آپ کی اہمیت ہے دین اسلامی۔ سنیے گا، مولا کائنات فرماتے ہیں لا یحسب خوان لا ملح علیہا، کہ جس دسترخوان پر نمک نہ ہو وہ دسترخوان کبھی آباد نہیں ہوگا۔ یہ مولا کائنات کی روایت ہے، آپ نے سنی ہے۔ اب آئیے نمک اور علی، نمک کے حروف ہے 3 اور علی کا حروف بھی ہے 3، البتہ اردو کے اعتبار سے ایک علم ہے جسے علم حروف ابجدہ کہتے ہیں، یعنی حروف کے بجائے اس کو عدد دیے گئے ہیں، حروف کے بجائے عدد دیے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر 786 لکھا رہتا ہے، اس کا مطلب اب اس میں بھی حروف ابجدہ صغیرہ، حروف ابجدہ کبیرہ بھی ہے، کہ بعد علی سے لے کے یہاں تک جو 38 جو الفابیٹس ہے، حروف ہے، اس کو ہر حرف پہ نمبر دیا گیا ہے، ایک چھوٹا چھوٹا نمبر، ایک بڑا بڑا نمبر۔ تو جو حروف کو عدد دیے گئے سو حروف ابجدہ کو جو عدد دیے گئے ہیں، اس اعتبار سے بعض جگہوں پر نام لکھنا مناسب نہیں ہوتا ہے، تو مان لیجیے کوڈ پر لکھا جاتا ہے، نمبر لکھے جاتے ہیں، جاننے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نمبر لکھا گیا ہے، جیسا 76 میں مثال دے رہا ہوں، بسم اللہ کا معنی میں ہے۔ اسی طرح نمک کے 3 حروف، علی کے بھی 3 حروف، میں کہہ رہا ہوں بات پر اردو کے اعتبار سے۔ اب نمک نون میم کاف، نون کے ہے 50 عدد، میم کے ہے 40 عدد اور کاف کے ہے 20۔ 50 جمع 40 جمع 20 کتنے ہو گئے؟ 110۔ اب آئیے علی، عین لام یا، عین کے عدد ہے 70، لام کی عدد ہے 30، یا کی عدد ہے 10۔ 70 جمع 30 جمع 10 کتنے ہو گئے؟ 110۔ نمک کے بھی حروف عدد 110، علی کے بھی عدد 110۔ مولا نے کہا ہے کہ اگر دسترخوان پر نمک نہ ہو تو دسترخوان وہ آباد نہیں ہوتا، اور اگر اسلام میں علی نہ ہو تو اسلام آباد نہیں ہوتا۔ اس اللہ علیہ محمد و آل محمد صلی اسلام میں علی کو نام ماننا ایسے ہی ہے کہ بغیر جڑ والے درخت سے پھل کی امید رکھنا۔ یہ مولا کائنات کو اللہ نے ہمارا ہادی قرار دیا ہے، ہمارا رہنما قرار دیا ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے کہ ہم مولا کائنات کی زندگی کو پڑھے سمجھے اور اپنی زندگی میں اسے اجرا کرے، امپلیمنٹ کرے، تاکہ انسان کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوتے رہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر کہیں ہے تو وہ در اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ہے۔ اس اللہ علیہ محمد و آل ادا کرتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت و محبت کرتے ہوئے، سیرت کو اپناتے ہوئے، اب جو انسان ایسے کر لے گا تو پھر دنیا و آخرت میں سرخرو رہے گا، اسے رضا الہی بھی حاصل ہوگی، رضا حاضر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی حاصل ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے ائمہ علیہ السلام کی اتباع و اطاعت ہمارے اوپر واجب کی ہے کہ جن کی اتباع اور اطاعت میں صرف اور صرف ہماری ہی کامیابی ہے اور صرف ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ اگر ائمہ علیہ السلام کی اطاعت ہو رہی ہے، اتباع ہو رہی ہے، ان سے محبت و مودت ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خدا اور رسول اور ائمہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
یہ صرف ہماری ذات کا فائدہ ہے، اور یہ بھی اللہ کا ہم پر رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محبت آل رسول سے نوازا ہے۔ ورنہ حضرت امام کتنے ایسے بد نصیب ہے کہ جو درے اہل بیت سے دور ہے، لیکن اللہ نے یہ ہمیں شرف دیا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے امامت و ولایت کی دولت سے نوازا ہے، تو نے آل رسول کی محبت سے نوازا ہے۔ پروردگار ہماری اس عقیدہ امامت و ولایت کو مضبوط بناتے اور ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت میں اضافہ کرتے چلے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد علی محمد۔ مولا کائنات علیہ السلام کے اقوالات کو جب بھی وقت ملے، ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ 1-2 گھنٹے بیٹھ جائے، پھر ایسا ہوگا کہ اچانک شروع کرنے سے پھر اچانک روک بھی دیا جاتا ہے، وہ چیزیں بند بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے آہستہ آہستہ شروع کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا وہ مولا کہ جو سونے مٹی کو سونا بنانا جانتا تھا، لیکن اس کی غذا اتنی سادی تھی، گویا وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں قناعت اختیار کرنا ضروری ہے، زہد اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس دنیا میں اگر قناعت اور زہد اختیار کریں گے تو پھر جو عیش و آرام جنت میں ملنے والا ہے وہ طے ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن للمؤمن، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، وہیں پر پھر کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حکم احکام الہی پر عمل نہیں کرتا، وہ کسی امام یا رسول کی اتباع اطاعت نہیں کرتا، لہذا اس کے لیے بظاہر جنت ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، جو چاہے کھا سکتا ہے، جو چاہے پہن سکتا ہے، کسی سے مل سکتا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ہم ہمارے مولا و اعلیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ہم وہی کریں گے تو ہمارا مولا کہے گا، ہم وہ کام سے اپنے آپ کو روکیں گے کہ جس کے لیے ہمارے مولا نے منع کیا ہے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے اتباع۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اطاعت یعنی جیسا کہا جائے ویسا کرو، اس لیے اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اطاعت کہنے پر عمل کرنے کا نام ہے، اور اتباع کرتے ہوئے دیکھ کر ویسے ہی کرنے کا نام ہے۔ توجہ رکھیے گا، اتباع اور اطاعت میں فرق ہے۔ اطاعت یعنی جو کہا گیا ہے ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ، لیکن اتباع جیسے جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ۔ اگر انہوں نے نماز ایسے پڑھی ہے تو آپ بھی ایسے پڑھو، ایسے نہیں پڑھو۔ اگر انہوں نے اذان سے پہلے اگر روزہ نہیں کھولا ہے تو تم بھی مت کھولو، اذان پر کھولا ہے اذان کے بعد تم بھی اذان پر کھولو۔ اگر حج کا احرام انہوں نے ایسا ڈالا ہے تو تم بھی ایسے ڈالو، ایسے نہ ڈالو۔ یہ تمام اتباعات ہے کہ جو رسول اکرم اور آل رسول نے مولا کائنات نے ہمیں زندگی میں کر کے بتائے ہیں، خصوصاً دیکھیے معصوم عن خطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی اشتباہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ تو معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم غیر معصوم ہیں، ہم سے گناہ کا امکان ہے۔ لیکن جب حقیقت میں دامن اہل بیت تھام لیا جائے گا تو پھر ہم گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے ایسے مجتہد علماء کو دیکھا ہے اور سنا ہے، گناہ تو حرام تو بہت دور کی بات، ان سے کوئی مکروہ کام بھی نہیں ہوتا ہے، اس طرح انہوں نے دامن اہل بیت کو تھام لیا ہے۔ حقیقی معنی میں اگر دامن اہل بیت کو تھام لیا جائے گا تو گناہ حرام تو بہت دور کی بات ہے، کوئی مکروہ کام بھی نہیں ہوگا۔ آپ شروع سے سنتے آ رہے ہیں علی و قرآن الکافی جیسی کتاب جو رسول کافی سے مشہور ہے، متعدد روایات ہے۔ ایک بخش ہے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے پر، اس میں اہل بیت علیہ السلام کے اقوالات موجود ہیں۔ ایک بخش ہے حفظ کرنے پر، ایک بخش ہے یاد رکھے پڑھنے پر۔ یعنی یہ پتا چلتا ہے کہ یہ 100-150 کم سے کم جو الکافی جیسی کتاب میں آئی ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو قرآن کی کتنی فکر تھی، کتنی انسیت تھی۔ یہی ہمارا مولا جس کے آپ عطائے سن رہے تھے، ضرورت لگنے کے بعد جب وصیتوں کو فرمانا شروع کیا تو کہا اللہ بالقرآن، قرآن کے بارے میں خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر تم سے سبقت لے جائے۔ یہ وصیت مولا کائنات کی غنیمت ہمیں یاد رکھنی ہے، وصیت مولا کائنات۔
کہ آپ نے کہا ہے کہ قرآن کے بارے میں خبردار کہ ایسا نہ ہو کہ غیر تم سے سبقت لے جائے، آگے نکل جائے قرآن پر عمل کرنے۔ اب عزیزان ایمان، جب قرآن پڑھا نہیں جائے گا، ترجمہ نہیں پڑھا جائے گا، تفسیر نہیں پڑھی جائے گی، تو پھر عمل کہاں سے ہوگا؟ یہ مراحل کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ اہل بیت علیہ السلام کہ جنہیں قرآن کریم سے بے پناہ انسیت تھی، قرآن کریم سے اہل بیت علیہ السلام کو بے انتہا محبت تھی۔ اب اس کی دلیل امام حسین علیہ السلام ہے کہ سر تن سے جدا ہو چکا ہے، نو کے نیزہ پر حسین ابن علی کا سر بلند کیا جا چکا ہے، لیکن حسین ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ارے کیسی قرآن سے محبت ہے اہل بیت کی کہ سر تن سے جدا ہو گیا ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور جو جنگ عاشورہ پر جو جنگ ہونی تھی کربلا میں 9 محرم کو، اور ایک دن کی مہلت صرف اس لیے لی گئی ہے کہ خدا متعال کی عبادت کی جائے، قرآن پڑھی جائے، ذکر کیا جائے۔ لو عزیزو، یہ وہ اہل بیت علیہ السلام کہ جنہوں نے ہمیشہ قرآن کی حفاظت کی ہے، قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، قرآن پر عمل کر کے بتایا ہے۔ لیکن یہی اہل قرآن وارث قرآن جب کربلا میں آئے ہیں تو ان پر پانی بند کیا جا رہا ہے، ان پر پانی لینے پر پہرا لگایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ روز عاشورہ نمودار ہوتی ہے۔ ارے وہ حسین جس کے لیے رسول اکرم نے کہا تھا کہ یہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہے، ارے جنت کے سرداروں پر کیا پانی بند کیا جانا یہ کوئی عقلی بات ہے؟ نہیں عزیزو، یہ ایسے ظالم تھے، انہیں ایسی اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی تھی کہ یہ جانتے تھے کہ یہ اہل بیت رسول ہے، ارے یہ خاندان اہل بیت، یہ اہل حرم ہے، یہ جنت کے سردار ہے۔ لیکن عزیزو، اہل بیت سے دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ یہ جانتے ہوئے بھی اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ اور روز عاشورہ تو قیامت آ گئی ہے کہ پانی نہیں ہے خیموں میں، ارے بچے التش التش کی صدائیں بلند کیے ہوئے ہیں۔ ارے مولا حسین ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ عزیزوں، کوئی بڑا گھر کا جب بچے یہ کہے کہ ہمیں پانی چاہیے اور موسم کی گرمی کا ہو تو ذرا اندازہ لگائیے گا کہ صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، ارے باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ لو عزیزو، اسی اصلاح میں مولا عباس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ ارے ادھر سے آواز آ رہی ہے التش کی، ماں کہتے تھی کہ عباس پہلے پانی کی ضمیر کر دو۔ لو عزیزو، مولا حسین کا ایک بڑا سہارا عباس، ارے بچوں کو پانی لانے کے لیے بچوں کو بھرنے کے بعد چاہتا ہے کہ پانی، ارے ان پیاسے دلت سے بچوں کو جو پہنچا ہے، لیکن اشقیاء نے یہ ہونے نہیں دیا، ارے اپنے ظلم کا مظاہر کیا کہ اس کے بعد ایسا کہ دنیا میں ظلم نہ ہوا۔ جو عزیز مولا عباس کے ہاتھ غلط ہو گئے، مشق سکینہ گر گئی، پانی بہ گیا، ارے عباس کی آنکھ ڈوب گئی، پانی خیموں تک نہ پہنچ سکا، اب وہ تنہا رہ گیا ہے ہمارا کریم مولا۔ ارے 3 دن کی بھوک پیاس میں درگاہ آدم نواز رسول جا رہا ہے، ارے سوکھا گلا لیے ہوئے، بھوک پیاس کا غلبہ ہے حسین پر، لیکن ایک جوش نوار کرتے ہوئے اپنے اصحاب و انصار کو یاد کرتے ہوئے حملہ تو کر رہے تھے، لیکن عزیزو 3 دن کا بھوکا پیاسا، اگر حملہ کرتا جنگ کرتا بھی تو کب تک؟ اب جو حسین ابن علی نے چاہا اپنی تلوار کو میان میں رکھے، عزیزو ایک مرتبہ کی ہوئی بات، ارے پلٹ کر آنے لگی، ارے سب مل کر نواز رسول پر حملہ کرنے لگے، ارے کوئی تیر چلا رہا ہے، ارے کوئی تلوار چلا رہا ہے، ارے کوئی نیزوں سے مار رہا ہے، جو عزیزو تیر ظلم چلتا ہے، حسین الٹے فرق پر سمجھ نہ سکے، تین زمین پڑا ہے، شبر میں ہونا آگے بڑھتا ہے، ارے حسین ابن علی کا گلا، ارے سوکھا گلا، ارے
ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون واسطہ محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما پروردگار دنیا میں جہاں جس کو بھی شیعہ نظر قرار میں پائیں جب اللہ تعالی حسین رہے تشریف جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما پروردگار جب بیمار شفا کا عاجلہ عنایت فرما جو بے اولاد میں صاحب اولاد بنا جو بے روزگار میں رہتے ہیں روزگار عنایت فرما جو روزگار سے بن کر روزگار میں رہو برکت عنایت فرما پروردگار کو فیض و بننے والی لذت تک رہائی عطا فرما ہمارے قوم ملت کے بچے کو زیر تعلیم میں بہترین تعلیم حاصل کرتے ہوئے کامیابی نصیب فرما جنت البقیع کی تعمیر کے لیے اسباب دیا فرما علماء مجتہدین کی حفاظت فرما مومنین ایران لبنان ان کی خاص نصرت فرما پروردگار دعاؤں اہم اور آخری دعا امام زمان علیہ السلام کی ظہور تعجیل فرما سب کو مولا کے اعمال صلی اللہ علیہ وسلم فرما